نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت زیادہ حساس موضوع ہے اور بڑے بڑے اکابرین نے اس پر بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے متعلق ہے کہ مسئلہ فدق کیا ہے، یہ کن اراضی کو کہتے ہیں، اور اس پر کیا مسئلہ پیش آیا، اور حق پر کون تھا اور باطل پر اور خطا پر کون تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ باغ فدق اور اس کے ساتھ چند اور اراضی، چند اور زمینیں، یہ مال فے میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ دو طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو اور وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، اور مال فے وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے عطا فرمائے، اسے مال فے کہتے ہیں، اور اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے اوپر، اپنے اہل بیت پر خرچ فرماتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور باغ فدق اور اس کے علاوہ 6 اور اراضی ایسی ہیں جن کا اس میں شمار ہوتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس کے بعد سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا کہ میری جو میراث بنتی ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ فدق ہے جو پیش آیا اور جس پر آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں چند غلط فہمیاں ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، پھر کس کے بارے میں حق اور خطا کی نسبت کی جائے گی اس بارے میں بات کریں گے، اور پھر آج سے کچھ سال پہلے ایک مولوی صاحب نے لغو گوئی کرتے ہوئے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو خطا کی نسبت کی اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کی جو تصنیف ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کی عبارت پہ ہم بات کریں گے۔ اس بارے میں جو پہلی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ صرف سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، نہیں، بلکہ تمام اہل بیت کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی میراث انہیں دی جائے۔ اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی شامل تھے، اور تمام ازواج مطہرات بھی شامل تھی۔ صحیح بخاری 4034 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے ہماری جو وراثت آتی ہے اس کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی غلط فہمی تھی کہ اس میں سیدہ پاک اکیلی نہیں ہے بلکہ تمام آل بیت ازواج مطہرات سارے شامل ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حق پر کون تھا اور خطا پر کون ہے۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے 1400 سالہ تاریخ میں تمام ائمہ عقیدہ نے جس نے بھی اس مسئلے پر کلام کیا، کسی نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق کلام نہیں کیا۔ کیوں کلام نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو مطالبہ تھا وہ قرآن پر بیس کرتا تھا کہ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 11 میں عام حکم آیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو قرآن کی آیت جو ہے وہ عام ہے، اس میں حکم عام ہے، تو اس لیے آپ نے اس سے استدلال کیا، اور اسی لیے آپ کے متعلق کسی نے بات نہیں کی کیونکہ آپ کا مطالبہ جو تھا وہ قرآن کے عین مطابق تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تخصیص کی، اس حکم کی تخصیص کی جو عام حکم قرآن میں تھا،
حدیث مبارکہ سے اس کی تخصیص کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ مخصص آپ تھے، حدیث کا استدلال آپ کا تھا، آپ نے قرآن کے حکم کو خاص کیا، اس لیے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کی کہ آپ حق پر تھے، آپ نے جو استدلال کیا ہے، جو تخصیص کی ہے وہ صحیح تھی، وہ غلط نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر تو بات بنتی ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا مطالبہ حکم عام کے تحت ہے اور انہوں نے تخصیص کی ہے اور فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے قرآن کی آیت جس میں عام حکم ہے اس سے استدلال کیا، اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ تو جب بھی بات کی جائے گی، قرآن کی آیت پہلے سے موجود ہے، اس کا حکم عام ہے، حدیث کا جو استدلال ہے وہ بعد میں وارد ہوا ہے۔ تو اس استدلال پہ کی جائے گی کہ کیا یہ استدلال صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کیا، کیونکہ سیدہ خاتون جنت کا خطا پر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ایک میراث کی تقسیم فرما دی، اور اس میں حکم عام ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، انبیاء اور غیر انبیاء کا کوئی ذکر نہیں ہے، عام حکم ہے، اور اس کے مطابق تمام لوگوں کی جو میراث بنتی ہے وہ واجب ہے، اس کا مطالبہ واجب ہے، اور اس کی تخصیص جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ تو انہوں نے اس حکم کو خاص کیا کہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غیر انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب یہ انہوں نے تخصیص کی، اگر آپ اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھے، تو آپ قرآن کی آیت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم عام ہے۔ لیکن اس لیے تمام ائمہ نے اس استدلال پر بات کی، اس تخصیص پر بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تخصیص کی ہے اس کا کیا حکم ہے، کہ وہ ثواب ہے یا خطا ہے۔ لیکن اس آیت کے متعلق اس مطالبے پر کسی نے بات نہیں کی، کیونکہ اگر آپ اس پر اعتراض کریں گے تو آپ قرآن پر اعتراض کریں گے، قرآن کی آیت پر اعتراض کریں گے۔ تو اسی لیے پوری امت کے تمام ائمہ نے، کسی نے بھی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بات نہیں کی، کسی نے انہیں خطا پر نہیں کہا۔ جب بھی بات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس تخصیص پر بات ہوئی کہ جو انہوں نے اس حکم کو غیر انبیاء کے ساتھ خاص کیا۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو تصنیف ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس سے جو موصوف نے عبارت لی کہ پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، اور پھر ایک خود ساختہ قاعدہ، فقہ کا قاعدہ لا کر عقیدہ پر فٹ کر دیا کہ جب امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو اس کا وقوع لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ چیز ممکن تھی کہ آپ کی پیدائش ہی نہ ہوتی، تو کیا اس کا وقوع لازم ہو رہا ہے کہ آپ خود موجود ہیں؟ تو لہٰذا یہ بالکل ایک غلط قاعدہ لا کر یہاں پر فٹ کیا گیا، اور وہ جو تصفیہ کی عبارت تھی اس میں پیر صاحب معصومیت کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل ٹاپک ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور یہ معصوم کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے عرف میں لیا جاتا ہے، بلکہ عصمت کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہر وقت ان کا مراقبہ کر رہی ہوتی ہے، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ان کا مراقبہ کر رہی ہوتی ہے، تو انہیں جو بھی کام درپیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں آگاہ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ان سے خطا کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو غیر انبیاء ہیں، کیونکہ وحی ان کا مراقبہ نہیں کر رہی ہوتی، تو اس لیے ان سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ عصمت کا معنی ہے جو علماء عقیدہ لیتے ہیں، اور پھر اس میں جو اہل بیت ہیں خاص طور پر، اور جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے لیے وہ محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، معصوم کا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرماتا ہے گناہوں سے۔ تو پیر صاحب وہاں پر عصمت کی بحث کر رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا فی نفس ہی ممکن ہے، اور مولوی نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف خطا کی نسبت کی،
اور آگے پیر میر علی شاہ صاحب یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تن پاک کو چادر کے اندر لیا اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے خاصتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان سے ہر وہ چیز جو ان کی شان نہیں ہے اسے دور کر دے اور انہیں طہارت کاملہ سے مطہر کر دے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اور پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امر جو ہے یہ قطعی الوقوع ہے، یہ 100% حق ہے اور یہ ہو چکا ہے، یعنی یہ خارج میں فی الواقع پایا جا رہا ہے، قطعی الوقوع ہے۔ اور موصوف یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، کہ آپ کا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بغض ہے، ورنہ جیسے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس مطالبے میں تمام آل بیت شامل تھے، ازواج مطہرات شامل تھی، تو پھر آپ نے سیدہ خاتون جنت کی تخصیص کیوں کی؟ اگر آپ نے خطا کا حکم لگانا تھا اور آپ کی جرت تھی تو پھر سب پر لگاتے۔ اور پھر جب علماء امت نے اس پر گرفت کی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے خطا کی نسبت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کی طرف کی، تو آپ نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور کہا کہ نہیں، میں تو خطا کی بات نہیں کر رہا تھا، خطائے معصیت کی نہیں کر رہا تھا، میں خطائے اجتہادی کی کر رہا تھا، اور خطائے اجتہادی پر تو ثواب ملتا ہے۔ جب علماء نے اس پر بھی گرفت کی، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو خطا وہ ہے کہ جو سری زائل ہو جاتی ہے، جو جلدی سے زائل ہو جاتی ہے، تو آپ ایک لمحہ کے لیے خطا پر تھی اور پھر وہ زائل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اجتہاد الانبیاء کانفرنس کروائی کہ جی یہ تو وہ خطا ہے کہ جو انبیاء سے بھی سرزد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہوئی، اور جو انبیاء کے بارے میں اس طرح کی روایات آتی ہیں آپ وہ بھی لے کر آئے کہ جواب دینے کی مجبوری ہے، اور خطا خطا اجتہادی ہے، وہ بار بار لفظ کچھ کہتے ہیں تم نے ساتھ بولنا تھا، حالانکہ حدیث شریف میں لمک طرف آدم الخطی آتا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مستدرک للحاکم میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا، اب ساتھ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، لیکن میں نے تو ذکر کیا تھا صرف خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ اس کی اگلی قسم بھی ذکر کی تھی کہ خطا اجتہادی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا اجتہادی تھی، جو کہ عیب نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، ایک ثواب تھا، مگر وہ خطا اجتہادی برقرار رہی، مگر ایک خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جو برقرار نہیں رہتی، اور پھر اس کی 2 قسمیں، ایک وہ ہے جو سریع الزوال ہے، دوسری وہ ہے جو بطیء الزوال ہے، یعنی زائل ہوتی ہے کہ یہ فوراً ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ تو میں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اگلا جملہ بول کے کہ جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا کہ خطا اجتہادی تھی، اجتہادی کی وہ قسم جو باقی نہیں رہتی، پھر اس کی وہ قسم جو دیر سے نہیں سریع الزوال فوراً زائل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم اس بات سے یہ سمجھیں کہ اہل بیت سے خطا ہو سکتی ہے معاذ اللہ، اور انبیاء سے ہو سکتی ہے معاذ اللہ، لیکن مولوی صاحب موصوف سے نہیں ہو سکتی، کہ انہوں نے اس مسئلے پر 4 چھلانگیں لگائی، خطا سے خطا اجتہادی، پھر وہ خطا جو ایک لمحے کے لیے ہوئی پھر زائل ہوگی، اور پھر انبیاء کی خطائیں ذکر کر رہے ہیں، ان سب سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن مولوی صاحب موصوف جو ہیں وہ اپنے قول سے رجوع نہیں کریں گے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے علم کو اٹھا نہیں لیتا بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، اور ان کے ساتھ علم بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگوں کو ان کی منصب پر بٹھا دیتے ہیں، پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ فتوے صادر کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کا ادب، احترام اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو اس طرح کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔